بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ذکر خفی کے حوالے سے، جس میں میں اس چیز پہ روشنی ڈالوں گا، آپ سب کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ذکر خفی ہوتا کیا ہے اور کس طرح صوفیزم میں ذکر خفی کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو آج کے اس دور میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ میڈیکل سائنس نے آج یہ مان لیا ہے کہ انسان کی بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان سانس لینے کی ٹیکنیک جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سانس غلط لے رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان سانس لیتا ہے تو آکسیجن اندر آتی ہے، اور جب ایکسہیل کرتا ہے، سانس باہر نکالتا ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ اور اس پروسیس میں جو لنگس ہوتے ہیں ان کو طاقت بھی ملتی ہے، وہ پھولتے بھی ہیں، پھر وہ سکڑ بھی جاتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس آپ کے بلڈ میں آکسیجن دینے کا کام کرتا ہے۔ سمپل سی ایک یہ تھیوری بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، اگر ہم ایک چھوٹا سا مثال لیں کہ دنیا میں انسان جو ہے اس کا جسم اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے۔ اگر وہ دوائی ٹائم پہ کھاتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اگر اس کو دوائی نہیں کھاتا تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح نفسیات کی بھی بیماری ہوتی ہے، بہت سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اس کی بھی دوا ڈاکٹر دیتا ہے، اگر آپ وہ دوا کھاتے ہیں تو وہ ہیلنگ ہو جاتی ہے۔ انسان میں ایک جسم ہے، مرکب جو انسان ہے وہ جسم کا ہے، نفسیات اور تیسری روح۔ اب جب جسم بیمار ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ بیماری آتی ہے، تو کیا روح کی بیماری نہیں ہوتی؟ بالکل، روح بھی بیمار پڑتا ہے، اور اس روح کی بیماری کا علاج ذکر اللہ سے ہے، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ذکر کے حوالے سے میں نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ ذکر کا مقصد ایک تو ہوتا ہے یاد دہانی، کسی چیز کو یاد کرنا، اور دوسرا نصیحت۔ یاد دہانی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے، وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ تو قرآن ایک ذکر ہے، قرآن پورا ذکر ہے، ایک نصیحت ہے جس کو ہمیں ذکر کر کے ہی یاد کرنا ہے۔ اور جب کوئی سالک یا مرید اپنے مرشد کے پاس بیعت کرتا ہے تو مرشد اس کو کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی چیزیں دیتا ہے جس سے اس کی روح کی جو بیماری ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو ان بہت سارے ایسے اذکار ہیں، اس میں ذکر جو خفی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ذکر خفی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سانسوں پہ توجہ دینی ہے، انہیل اور ایکسہیل میں، سانس نکالنے اور سانس بھرنے میں ایک تو توجہ دینی ہے، اور دوسرا وہ جو پروسیس ہے سانس ایکسہیل اور انہیل کا، ان دونوں میں خاص لفظ جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے ہندوازم میں مراقبے دیکھے ہیں، جین مذہب میں مراقبے دیکھے ہیں، میڈیٹیشن دیکھی ہے، جس میں وہ لوگ، چاہے وہ ہندوازم ہو، جین مذہب ہو یا بدھزم ہو، وہ لوگ اپنے سانسوں پہ غور کر کے، کنٹرول کر کے مختلف مشق کرتے ہیں۔
پھر اس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے، چانٹنگ بھی ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو میڈیٹیشن میں ہم نے دیکھی ہے یا مراقبے میں دیکھی ہے، وہ ہے سانسوں پہ کنٹرول کرنا. جب آپ کا سانسوں پہ کنٹرول کرنا آ جائے گا، کیونکہ یہ واحد ایسی چیز ہے جس طریقہ سے دوسری چیزیں جسم میں چلتی رہتی ہیں، یہ بھی چیز چل رہی ہے، لیکن دوسری چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. فار ایگزامپل دل کی دھڑکن چل رہی ہے، آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پہ. خون چل رہا ہے، سرکولیشن ہو رہی ہے، کوئی خاص کنٹرول نہیں ہے آپ کا اس پہ. لیکن سانس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ روک سکتے ہیں. ایسے جو لوگ گاتے ہیں وہ بھی، ان کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی سانس پہ اتنا کنٹرول کریں، آپ ایکسپینڈ کریں اپنے لنگس کو، تاکہ آپ کے سر جو ہیں وہ بہترین طریقے سے لگیں اور بڑے اوپر تک آپ روک پائیں. اور کوئی شاعری اگر آپ پڑھتے ہو، گاتے ہو، تو وہ اوپر تک لے کے جائیں، اور جتنا بڑا سانس ہوگا اتنی آپ کی خوبصورتی ہوگی، گائیکی بہتر ہوگی. تو یہ سانس ایسی چیز ہے جس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ صوفیہ اکرام نے صوفیزم میں، اور ہمارے جو صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست مشق بتائی ہے ہمیں، جس کے ذریعے نہ صرف ہم اپنے روحانیت کو بیدار کریں گے، بلکہ 24 آورس ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے. اللہ کی جو بھی بتائی ہوئی نصیحت ہے اس میں ہم آٹومیٹیکلی، ہمارا سب کانشیس اس میں بیٹھ جائے گا، اور جب بھی ہم اپنے روزمرہ کے جو کام کریں گے اس میں ہمیں وہ چیز کام آئے گی. مثال کے طور پہ کچھ ہم غلط کریں گے تو وہ جو ذکر ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو. اور یہ صوفی کہتے ہیں کہ یہ مشق آپ اتنی کرو، اگر آپ اس کو کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. آپ کی روح اتنی بیدار ہو جائے گی، روحانیت ایسی ہو جائے گی کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو یہ بالکل آپ کا ساتھ دے گی، اور شیطان کو یہ بالکل بار بار اس کو جو اس کا حملہ ہوگا اس کو روکے گی، ڈھال بنے گی. تو میں ذرا اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اس کو آج سے ہی سٹارٹ کریں اور بہت اس کے آپ کو نتائج ملیں گے. یہ طریقہ بڑا سمپل طریقہ ہے. 21 دن صرف آپ کریں. 21 دن کے بعد آپ کو آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی، نہ صرف آپ کی روزمرہ کی سوشل لائف میں، بلکہ آپ کی صحت میں بھی آپ کو بہت زبردست ایک نئی انرجی محسوس ہوگی، کیونکہ آپ سانس پہ کام کریں گے. کیونکہ ایک چیز کلیئر ہے کہ لوگ بڑا شارٹ، جو ایک ہوتا ہے نا شارٹ، چھوٹا سانس لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آکسیجن پورا آتا نہیں ہے جسم میں، دماغ تک آکسیجن پہنچتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں گے. اب ہمیں کرنا کیا ہے، جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی کچھ عبادت کرتا ہے، وہ جو بھی عبادت کرتے ہیں، میں کوئی پرٹیکولر بات نہیں کروں گا، جب بھی عبادت کرتے ہیں، جب بھی ان کے پاس ٹائم ملے، تھوڑا سا ٹائم ہو، یہ 2 منٹ سے آپ شروع کریں، پھر جتنا لمبا آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں. ساری کام کاج کر کے آپ کسی سکون والی جگہ پہ بیٹھ جائیں. اور بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو آپ کا اسپائن ہے، وہ بالکل سیدھا ہو. اس طریقے سے بیٹھیں، بالکل سیدھا ہو. پھر آہستہ آہستہ آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی. شروع میں تو آپ 1 منٹ بھی بیٹھ جائیں بڑی بات ہے، کیونکہ اسپائن سیدھا کر کے بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے ہمیں. ہمارا جو پوسچر ہے وہ اتنا غلط ہے. اس سے الگ بیماریاں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. لیکن آج میں ہم ذکر خفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کو بالکل بیٹھنا ہے، زمین پہ بیٹھیں، لیکن آپ اس طریقے سے بیٹھیں زمین میں تاکہ ارتھ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہو. کسی صوفے پہ، کسی پلنگ پہ، کسی کرسی پہ، کسی ایسی جگہ پہ نہ بیٹھیں. آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ زمین کے ساتھ ہو، ارتھ کے ساتھ ہو. آپ بیٹھیں، بالکل سیدھے بیٹھیں، اپنی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی کریں، اور اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے جب بھی آپ کی سانس چل رہی ہے تو اس سانس پہ انہیل، جب آپ انہیل کرتے ہو مطلب سانس لیتے ہو، تو اس سانس کو محسوس کرو، بالکل مزے کے ساتھ جتنا زیادہ لے سکتے ہو لو، اور ایکزیل
بالکل اسی کو ایگزیل بھی کرو ناک سے، انہیل بھی ناک سے کرو اور ایگزیل بھی ناک سے کرو۔ اب جب آپ انہیل کریں گے اور ایگزیل کریں گے تو آپ جب نارمل جتنا سانس لیتے ہو اس سے تو ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑا زیادہ سانس لو گے، تو آپ کو تھوڑا ایکسپینڈ محسوس ہوگا۔ آپ کو جب آپ یہ مشق کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو لنگس ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں۔ اب جب سانس لے رہے ہو، جیسے آپ نے لیا سانس، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو کہنا ہے الا اللہ۔ یہ جو سانس لے رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو کہنا ہے الا اللہ۔ اور جب آپ سانس ایگزیل کر رہے ہو، جیسے سانس باہر آ رہا ہے تو آپ کریں گے لا الہ۔ اب اسٹارٹ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دونوں آپ کو کہتے جانا ہے، سانس لینا بھی ہے جب لے رہے ہو اور ایگزیل، اور یہ ساری مشق کرتے ہو، یہ بار بار چینٹنگ ذکر خفی آپ کو اسٹارٹ کرنی ہے۔ اب یہ دل میں کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان سے کریں، بالکل سکون کے ساتھ یہ بار بار کہتے رہیں۔ جب یہ آپ بار بار کرتے رہیں گے، 1 منٹ کریں، پھر آپ کا ٹائمنگ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑھتی جائے گی جتنی آپ پریکٹس کریں گے۔ یہ 21 دن میرے کہنے پہ، اگر مجھے آپ تھوڑا بھی مانتے ہوں کہ مجھے تھوڑی روحانیت کا پتہ ہے، یہ آپ 21 دن کر کے دیکھیں، اور 21 دن کے بعد اسی ویڈیو پہ آئیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہو، اسی پہ آ کے مجھے کمنٹ کر کے بتانا آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیوں مجھے اس چیز کا 100-200% اس پہ مجھے کانفیڈنس ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ مشق بتائی ہے، تو میں نے کہا یہ آپ کو بھی بتاؤں۔ اور یہ ذکر خفی بہت پرانی چیز ہے، اور اس پہ صوفیہ اکرام نے بڑا کام کیا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ صوفیوں کو صرف پیری مریدی کے چکر میں لگا دیا، اور وہ اصل جو میسیج تھا وہ ہم بھول گئے۔ تو یہ میسیج آپ یاد رکھیے گا، آپ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کریں، انشاءاللہ انہی مراقبوں میں جو آگے کی چیزیں ہوں گی، جس میں ایڈوانس لیول ہوں گے، اس پہ بھی ہم کام کریں گے۔ لیکن فی الحال آپ کو ذکر خفی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دل میں کرتے رہیں، اور آپ کی فریکوینسی جب کائنات کے فریکوینسی کے ساتھ جب ملے گی تو یقین کریں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو وہ اللہ کی طرف سے وہ تحفے ملیں گے، اللہ کی طرف سے وہ ہدایتیں ملیں گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم شروع میں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو بالکل سچ مان کے، اور ایک ایسی حیثیت سے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو سچ مان کے، اور یہ 21 دن ضرور کیجئے گا، اور پھر 21 دن کے بعد واپس اس ویڈیو پہ آ کے مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی پتہ چلے، تاکہ ہم پھر اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو اس پہ بالکل، آپ جو بھی مجھے سوال کریں گے، میں نام لے کے، جو بھی بہن بھائی مجھ سے بات کریں گے اسی کمنٹ میں نیچے، میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا، نام لے کے بالکل بتاؤں گا۔ وہ اپنی شیئرنگ جب کریں گے، اپنے جو ایکسپیرینسز جو انہوں نے 21 دن میں کیے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس طرح کیا ہوگا، دوسرے بھی انسپائر ہوں گے، اور یہ ایک چیز سلسلہ چل پڑے گا۔ کیونکہ جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کہیں پہ بھی ہوں دنیا کے کسی بھی کونے پہ، اگر کوئی میرے کہنے سے یہاں پہ آتا ہے تو یہ روحانیت یہ بڑھے گی، آپ کی جو روح ہے اس کے ساتھ میرا کنیکشن جڑ جائے گا، مجھے پتہ ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ جو میں نے کلمات آپ کو بتائے ہیں، اس کلمات کا ورد کرنا شروع کریں گے تو آپ کا کنیکشن، کیونکہ کائنات کے ساتھ ملے گا، تو کائنات میں بھی ہوں، میرے ساتھ بھی آپ کا کنیکشن مل جائے گا۔ مجھے انتظار رہے گا انشاءاللہ پازیٹیو میسیجز کا اور کمنٹس کا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔